بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کے ہم نے 33 رکوع کا مطالعہ مکمل کیا تھا. اب آیت نمبر 254 سے آج آغاز کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے کہ لا بیع فیہ، کہ جس میں نہ کوئی مول تول ہوگا، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی آشنائی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ وہاں کوئی سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور اصل میں جو کافر لوگ ہیں وہی ظالم ہیں. یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ اس دنیا میں عدل و انصاف کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دور کر دیں گے. تو دنیا میں دوستی یاری بھی چلتی ہے، دھونس بھی چلتی ہے، روپیہ پیسہ بھی چلتا ہے. تو کہا کہ وہاں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہاں خاص طور پہ کہا کہ خرچ کرو، مال خرچ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے رب کا سامنا کرنا ہوگا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، ایسی حالت میں کہ اللہ اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بالکل جیسے رو در رو گفتگو ہوگی. تو وہ دیکھے گا اپنی دائیں طرف تو وہاں بھی آگ ہوگی، بائیں طرف بھی آگ ہوگی، اور سامنے دیکھے گا تو اس کے وہ اعمال ہوں گے جو وہ لے کر آیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تو پھر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کر کے کیوں نہ. یعنی اتنا بھی انفاق کر سکتے ہو تو یہ بھی کرو. تو کہا کہ مال خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. اور یہاں بالکل نگیٹ کیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی، لیکن قرآن مجید میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مشروط طور پہ کہا گیا ہے کہ شفاعت ہوگی، لیکن وہ شفاعت کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جو شفیع ہوگا وہ بھی صحیح بات کرے گا، حق بات کرے گا. وقال صوابا، وہ ظلم کو عدل نہیں کر سکتا، وہ کفر کو اسلام نہیں بنا سکتا، وہ بے انصافی کو عدل نہیں کر سکتا. جو بات صحیح ہوگی وہ بتائے گا. اور شفع کہتے ہیں اصل میں جفت کو، شفع والوتر، وتر کہتے ہیں آڈ کو، اور شفع کہتے ہیں ایون کو، جوڑے کو. تو شفاعت کا تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، تو وہ اللہ کے حضور میں درخواست پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ دیکھیں اس بندے نے یہ عمل کیا ہے، یہ اس کا اعمال نامہ ہے، اور اس کے ساتھ گویا وہ اپنی ایک شفاعت ساتھ لگا دیں گے، ایک درخواست ساتھ لگا دیں گے. تو شفاعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی یہ اس بندے نے عمل کیا ہے، ٹوٹا پھوٹا، اس میں کمزوری ہے، کوتاہی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہماری درخواست شامل ہو گئی ہے. اس طرح آج بھی ایک روٹین ہے نا کہ آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ سی وی دیتے ہیں تو ساتھ ایک کورنگ لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریفرنس لیٹر ہوتا ہے. تو شفاعت بالکل ایسے ہی ہے کہ بھئی یہ بندے نے کام کیا، اس کے ساتھ ایک جوڑا بنا کے درخواست شامل کر دی اور اللہ کی جناب میں عرض کر دی. اس کے بعد اب جو قرآن مجید کی یہاں پہ آیت آ رہی ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ آیہ القرآن، کہ قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے یہ آیت جو آگے آ رہی ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد
جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھے گا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، کہ اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی مگر اس کی موت، بس اس کی موت ہی درمیان میں ہے اس کی اور جنت کے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول رکھتا ہے۔ اور ایک اور بہت خوبصورت روایت ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور کیا رمضان المبارک کی جو زکوٰۃ ہے، جو مال آتا ہے، اس کی نگرانی پہ مجھے مامور کیا۔ تو رات کو میں پہرا دے رہا تھا تو ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اناج کی بوری میں اپنا ہاتھ ڈالا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے درخواست کرنی شروع کر دی کہ انا محتاج وعلی عیال، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بہت اہل و عیال ہیں، تو تم مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے چھوڑ دو، اور آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا ابو ہریرہ گئے تو آپ نے پوچھا کہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی نے کیا کیا تم سے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی ایک صاحب آئے تھے اور اس طریقے سے وہ ہاتھ ڈالا، میں نے ان کو پکڑ لیا، انہوں نے منتیں کرنی شروع کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ اگلے دن پھر اسی طرح معاملہ ہوا، انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے چکر دیا اور کہا کہ بھائی میں بالکل غریب محتاج ہوں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کا دل پھر پسیج گیا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر صبح پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی وہ دوبارہ آئے گا۔ تو تیسری شب پھر وہ آیا اور پھر اس نے وہ معاملہ کیا، سیدنا ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا۔ تو اب ظاہری بات وہ چھوڑنے والے نہیں تھے، لیکن پھر اس نے برائب کیا، ان کو رشوت دی اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ پڑھ لو گے تو شیطان تم پہ قابو نہیں پا سکے گا، صبح پڑھ لو گے تو شام تک شیطان سے محفوظ رہو گے، شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک محفوظ رہو گے۔ اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی اس شخص نے پڑھ کے سنائی کہ یہ الفاظ پڑھنا، لا الہ الا اللہ۔ تو جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح معاملہ ہوا، ان صاحب نے مجھے یہ نسخہ بتایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہ صدقک وہو کذوب، بے شک وہ اس نے تم سے سچ بات کہی ہے اگرچہ وہ ہے وہ جھوٹا۔ اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس کو پکڑتے رہے 3 دن؟ کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کہ تم شیطان کو پکڑتے رہے، شیطان آتا رہا اور شیطان نے خود ہی گویا اپنے بچاؤ کا گر بتا دیا۔ اور پھر گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے اس پر کہ آپ نے اس کو انڈوز کیا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات، اس نے بات صحیح کہی ہے اگرچہ وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اسم اللہ الاعظم ہے وہ قرآن مجید کی 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ تو جو اس حدیث کے راوی ہیں ابو عبد الرحمن قاسم بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذرا اس کی تحقیق کی تو میں نے دیکھا کہ یہ آیت ان 3 صورتوں میں ہے، یعنی یہ ٹکڑا ایک یہاں پر ہے سورہ آیت الکرسی کے شروع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک سورہ آل عمران کی شروع میں ہے وہ ہم پڑھ لیں گے، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا سورہ طٰہٰ میں یہی الفاظ ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو اس سے وہ یہ استنباط کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو الحی القیوم ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ اسم اللہ الاعظم ہے کہ جس کے واسطے سے اگر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پکار کو رد نہیں کرتے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ الحی وہ خود زندہ ہے، سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ القیوم وہ خود قائم ہے، قائم بالذات ہے اور ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہیں آتی، اس کو نہیں پکڑتی نہ کوئی اونگ اور نہ کوئی نیند، یعنی اللہ تعالیٰ ہے جن کے سہار پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے کہ وہ گرتے نہیں، وہ ٹلتے نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہستی کہ جس کی بنیاد پر یہ پورا کاروبار چل رہا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس کو نیند آئے یا اس کو اونگ آئے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے اسی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ جس طرح مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں
اور یہ بیٹیاں چہیتی ہوتی ہیں اور اللہ کی جناب میں ناز سے یہ اڑ جائیں گی اور ہمیں بچا لے جائیں گی. اور جس طرح ہمارے ہاں کی جاہل لوگوں کے اعتقادات ہیں کہ فلاں آستانے سے ہمارا تعلق ہے، فلاں بزرگ سے ہم ان کے متوسلین میں سے ہیں، بس وہ ہمیں بچا لے جائیں گے. کہا کس کا وہاں پہ یارہ ہے کہ اللہ کی جناب میں سینہ تان کے بات کر سکے؟ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ انتہائی ادب سے لرزتا کانپتا کوئی درخواست کر سکے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. عام طور پہ شفاعت میں سفارش میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، بڑا اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی ہے. تو کیا اللہ کے علم میں بھی کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو معاذ اللہ غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ بلا وجہ میں اس کو جہنم میں جھونک رہے ہیں؟ تو بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا بھلا آدمی تھا، ہر سال ہمارے آستانے پہ آتا تھا اور پیدل چل کے آیا کرتا تھا. تو کہا کہ کیا اللہ کے علم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ وہ تو جانتا ہے ہر اس چیز کو جو ان کے سامنے ہے، جو اس کے پیچھے ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ سب اس احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی مگر جو وہ چاہے. ظاہر بات ہے اللہ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے علم کا کچھ حصہ عطا کرتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی جو کرسی ہے وہ وسیع ہے آسمانوں اور زمین پر. ابھی جو اللہ کی کرسی ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ لٹرل اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے. اور بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا جو اختیار ہے، اللہ کی جو سلطنت ہے وہ آسمان و زمین پر محیط. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، چونکہ آگے بھی وہ چیزیں آئیں گی، کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوتی ہیں، خاص طور پہ اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کے چہرے کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ہاں دو رائے رہی ہیں. ایک ہمارے ہاں جو متقدمین تھے ان کا مسلک تھا. متقدمین کا مسلک یہ تھا کہ وہ اس کی تعویل کیا کرتے تھے کہ دیکھیے ظاہری بات ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں اور پنڈلی ہے، تو اس سے تو پھر ایک طرح کی پرسونیفیکیشن ہو جاتی ہے، تجسیم ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے وہ تعویل کیا کرتے تھے کہ بھئی چہرے کا مطلب رضا ہے، ہاتھ کا مطلب قوت ہے، اس طریقے سے تعویل کرتے تھے. تو یہ ایک سٹینڈرڈ مسلک ہے، چلا آ رہا ہے. جو متاخرین ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمیں تفویض کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. بس ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کا چہرہ ہے تو ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو یہی ہر طرح اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں نا، اس کے بارے میں ہر دو طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمان و زمین اس کا جو سہار ہے، اس کو جو تھامنا ہے، وہ اللہ پہ گراں نہیں ہے، اللہ پر بھاری نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ جو ہے وہ بہت برتر ہے اور بہت عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ ہمارے ہاں جو ماڈرنسٹ ہیں، لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، ان کا بہت ہی یہ پسندیدہ آیت ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید میں سے اور کچھ بھی ان کو یاد نہ ہو تو یہ آیت ضرور یاد ہوتی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ بھئی دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو پینے دیں، کوئی بے لباس ہوتا ہے تو اس کو ہونے دیں، جو کوئی غل غپاڑا مچانا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں تکوین کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے دین میں داخل کرنے کے معاملے میں تکوینی طور پر کوئی جبر نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ایسے کنڈیشن کر دیتے، سب لوگوں کو ایسے پروگرام کر دیتے کہ اللہ کا کوئی انکار کر ہی نہ سکتا، جبراً سب لوگ اللہ کو مانتے. تو قرآن مجید کہتا نا کہ اگر رحمان یہ چاہتا تو رحمان کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جاتی. ایک تو دیکھیے یعنی تکوینی معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا. آگے وہ آیت آ بھی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی راہیں کھول دی ہیں. اب جو چاہے خیر کی رائے اختیار کرے، جو چاہے شر کی رائے اختیار کرے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. اور ویسے اگر آپ دین کے احکامات کی بات کریں تو دین میں داخل کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو بھی گن پوائنٹ پہ دین میں داخل نہیں کیا جائے گا. لیکن ظاہر بات جب آپ دین میں آتے ہیں تو ہر ڈسپلن میں جب آتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو ماننی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو اختیار کرنی پڑتی ہیں. تو ان معنوں میں ظاہری بات ہے ہر جگہ پابندیاں ہوتی ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی.
تو جو کوئی بھی انکار کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا ایک بہت مضبوط کنڈا، ایک بہت مضبوط حلقہ۔ طاغوت جو ہے وہ طغا سے ہے، یعنی ہر وہ ذات، ہر وہ ہستی جو سرکشی پر آمادہ ہے، جو ٹرانسگریس کرتی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ لات منات عزا ہو، چاہے وہ اینٹ گارے کے اور پتھر کے اور لوہے کے بت ہوں، اور چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ وطن ہو، چاہے وہ کیریئر ہو، چاہے وہ کوئی روپیہ پیسہ ہو، جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، وہ اللہ کے مقابل میں ہے۔ تو کہا کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی جو کلمہ توحید ہے وہ بھی نگیشن سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، تو پہلے انکار ہے، اس کے بعد اس بات ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو انکار کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر تو اس نے ایک بہت مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا، لن فصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہیں، کام بنانے والے ہیں اہل ایمان کے، وہ نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے رفیق جو ہیں وہ طاغوت ہیں یا شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کار ساز ہیں، اللہ تعالیٰ کام بنانے والے ہیں اہل ایمان کے، اور ولایت کا تعلق اللہ اور بندے کا دو طرفہ ہے، بندے اللہ کے ولی ہیں، اللہ بندوں کے ولی ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی ہیں اہل ایمان کے، وہ شرک، کفر، جہالت، بدعت، اس کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے کر آتے ہیں، ایمان کی روشنی میں لے کر آتے ہیں۔ اور وہ لوگ کے جو کافر ہیں ان کے پاسدار کون ہیں؟ وہ طاغوت ہیں۔ طاغوت کا ایک ترجمہ شیطان بھی کیا گیا، یعنی سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ وہ شیطان۔ اس کا جو ان کے جو کارساز ہیں وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، اور وہ اس کو نور اسلام سے، نور توحید سے کفر اور شرک کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کی بابت جھگڑا کر رہا تھا، اس بنیاد پہ کہ اللہ نے اس کو ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی۔ یعنی جو عراق کے بادشاہ تھے ان کا لقب نمرود تھا، جس طرح مصر کے بادشاہ ان کا لقب جو ہے وہ فرعون تھا، تو ان کے جو عراق کے بابل کے جو بادشاہ تھے ان کا جو لقب تھا وہ نمرود تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھی ایک نمرود سے ان کا مکالمہ ہوا، تو کہا کہ وہ کیوں جھگڑ رہا تھا؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے دی۔ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، تو اس شخص نے آگے سے کٹ حجتی کی، کہا کہ میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جس کو چاہتا ہوں بے گناہ کو پکڑ کے پھانسی دے سکتا ہوں، اور کسی کو بھی جو ماخوذ ہوتا ہے، جو اس کے لیے سزائے موت مقرر ہو چکی ہوتی ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، تو اب ظاہر بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام داعی تھے، وہ کوئی مناظر نہیں تھے، وہ چاہتے تو وہ جو اس نے بات کی تھی اس پہ ڈیرا لگا دیتے اور اس کی بالکل دھجیاں اڑا دیتے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اگلی بات جو کی ہے اس کا وہ جواب نہیں دے سکا۔ تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو اگر تم رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال لاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، ششدر ہو کر رہ گئے، ان کو کوئی بات سوجی ہی نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی مثال کہ جو گزرا کسی بستی پر اور وہ بستی جو تھی اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہوئی تھی، بالکل جو ہے اوندھی ہوئی ہوئی تھی۔ اور یہ اصل میں وہی جو یروشلم کا علاقہ تھا، اور 586 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر جو ہے وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے یروشلم پہ حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہر چیز تہو بالا کر دی۔ تو اس دور کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب وہاں سے گزرے، اور زیادہ تفصیلی روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے۔ وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ کوئی اینٹ سلامت نہیں ہے، ہر چیز اوندھی ہوئی ہوئی ہے۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، تو ایک دم ان کے اندر سے ایک
آواز نکلی کہ کون کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتے؟ یہ تو لگتا ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گئی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان صاحب کو 100 برس تک جو ہے وہ مردہ وفات دے دی یا ان کو سلا دیا. ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو جلا دیا. قال کم لبست، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی تم کتنی دیر یہاں رہے؟ قال لبست یوما او بعض یوم، کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبست 100 عام، تو کہا کہ نہیں تم بلکہ 100 برس یہاں رہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اور دیکھو ذرا اپنے کھانے کو اور مشروب کو کہ وہ سڑا تو نہیں. وانظر الی حمارک، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تجھ کو چاہا ہے کہ لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیں، ایک نشانی بنا دیں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھو ذرا اس کی ہڈیوں کو، یعنی یہ جو گدھا مرا پڑا ہے اس کی ہڈیاں پڑی ہیں، اس کو دیکھو. کَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ہم کس طریقے سے اس کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. وہ سارا واقعہ ان کے سامنے ہوا کہ گدھا مر چکا تھا، 100 برس ظاہر بات ہے گزر چکے تھے، اور پھر اس کی ہڈیاں جڑیں، اس کے اوپر جو ہے ماس چڑھ گیا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو وہ ایک کہہ اٹھے، انہوں نے جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھائیں. اور پھر یہی سیدنا عزیر علیہ السلام ہیں جن کے ذریعے ایک ریسرجنس ہوئی ہے بنی اسرائیل کی، دوبارہ سے انہوں نے اس قوم کو زندہ کیا. ان سے وہ تورات بھی گم ہو چکی تھی، ہر چیز لوز ہو چکی تھی، تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے پوری تورات ان کو دوبارہ ڈکٹیٹ کرائی اور گویا دوبارہ زندہ کر دیا اس قوم کو. اسی بنیاد پر پھر جو ہے یہود کا ایک فرقہ ایسا تھا کہ جس نے سیدنا عزیر علیہ السلام ہی کو بعد میں پوجنا شروع کر دیا اور ابن اللہ کہہ کے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے کہ اے رب ارینی، آپ مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتى، کہ آپ مردوں کو کیسے جلائیں گے، کیسے زندہ کریں گے. قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم مانتے نہیں، یقین نہیں رکھتے. قال بلا، تو کہا کہ کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں تو اطمینان قلب چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو برگزیدہ کرتے ہیں، پیغمبر بناتے ہیں، تو ان کے ساتھ غیر معمولی معاملات کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی عام آدمی یہ فرمائش کرتا کہ مجھے ایسا کر کے دکھایا جائے تو اس کی یہ فرمائش نہیں مانی جاتی، لیکن یہ جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو بعض اوقات کچھ چیزوں میں عین الیقین جو ہے وہ حاصل ہونا ضروری تھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور جنت و جہنم کے مشاہدے کرائے گئے اور اللہ کی بڑی نشانیاں دکھائی گئی. اور سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی کہا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت کا مشاہدہ کرایا. اور ظاہر بات ہے کسی شک کی بنیاد پر نہیں تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شک تھوڑی تھا، اور اگر ابراہیم شک کرتے تو نحن احق بالشک من ابراہیم، تو پھر ہم ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں. لیکن ظاہر بات ہے وہ شک کا معاملہ نہیں تھا، وہ اطمینان قلب کے لیے تھا. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، تو کہا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو، مانوس کر لو. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اور پھر گویا یہ ہے کہ ان کو ذبح کر دو اور ان کے گوشت کے ٹکڑے کر دو، اور جو ہے ہر پہاڑ پر 4 پہاڑ ہیں ان پر ان کے ٹکڑے رکھ دو. ثم ادعوهن، اور پھر ان کو بلاؤ، جس طرح پہلے مانوس کر کے بلاتے تھے تو آ جاتے تھے، تو اب دوبارہ ان کو بلاؤ. یأتینک سعیا، تو کیا ہوگا کہ وہ گوشت دوبارہ جمع ہوگا، اللہ ان کو زندہ کریں گے اور وہ پرندے زندہ ہو کے تمہارے پاس آ جائیں گے. تو احیاء موتا کا اللہ نے ان کو مشاہدہ کرایا. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں. كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ جس سے نکلتی ہیں 7 بالیں، اور پھر ہر بالے میں 100 دانے ہیں. یعنی ایک بیج بویا گیا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک بیج سے گویا 700 چیزیں وجود میں آئیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اور گویا یہ مثال دی گئی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اگر 1 درہم یا 1 دینار خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے. اور کم سے کم جو اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ 10 گنا ہے، وہ آگے قرآن مجید میں بیان ہوگا.
واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت کشائش والے، بہت وسعت والے اور علم والے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر خرچ کرنے کے پیچھے نہ تو وہ اذیت دیتے ہیں اور نہ احسان جتلاتے ہیں۔ یعنی ایک رویہ یہ کیا ہے، یہ آفات انفاق ہیں کہ انسان جو ہے وہ مال خرچ کرے لیکن جس کو دے اس کی تذلیل کرے، اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ کچوکے لگائے اور بار بار احسان جتلائے۔ تو کہا کہ جو لوگ ان آفتوں سے بچ کر انفاق کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ قول معروف و مغفرۃ، جواب دینا نرم نرم بات کرنا اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستایا جائے، ستانا ہو۔ یعنی انسان مال دے اور اس کے بعد اذیت دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر مال نہیں دے سکتا تو کوئی اچھی بات کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کسی کو کوئی اچھی بات، پاکیزہ بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے، بہت ہی بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کے ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بالکل صاف ستھری چٹان، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی آ پڑے، فاصابہ وابل، اور پھر اس پر میہ برسے، فترکہ صلدا، تو وہ اس کو بالکل صاف کر چھوڑے۔ یعنی کوئی چٹان تھی، اس پر کوئی مٹی آ گئی، کوئی صاحب سمجھے کہ جیسے یہاں جو ہے وہ مٹی ہے وہاں کو کاشت کر دیں، وہ کوئی چیز بو دیں، تو بالکل بودی چیز ہے نا، یعنی بارش برسے گی اور وہ ہر چیز ساتھ بہہ جائے گی، مٹی بھی بہہ جائے گی، جو کچھ اس پر محنت کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے آخرت میں کام آئے گا خرچ کیا ہوا، کہا کہ ریا کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے اس میں سے کسی چیز پر بھی وہ کوئی قدرت نہیں رکھیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو، ایسے کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، اس کے برعکس مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے اور اپنے نفس کے پورے ثبات کے ساتھ، دل کے جماؤ کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ۔ کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر اور اس پر بہت زور کا میہ برسا، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ باغ اپنا پھل لے کر آیا دو چند، دگنا پھل لے کر آیا۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر تیز بارش نہ بھی برسی تو پھر پھوار یا اوس بھی کافی ہے، یعنی وہ ایسی جگہ ہے، ایسی فرٹائل زمین ہے کہ موزوں اور بارش نہ بھی ہو نا، ہلکی پھلکی پھوار بھی ہو، اس سے بھی رویدگی پیدا ہو جائے گی۔ تو کہا کہ جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور دل کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو ان کا تھوڑا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو جس میں کھجور کے درخت بھی ہوں اور انگور بھی ہو اور اس کے نیچے بہتی ہوں ندیاں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر طرح کے میوے اگتے ہوں، واصابہ الکبر، اور اس کو بڑھاپا آ لے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد ہو جو چھوٹی ہو، کمزور ہو، فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت، تب اس باغ پر ایک بگولا، ایک پالا آ پڑے، فیہ نارن، جس میں آگ ہو، آگ کا ایک بگولا اس پہ سے گزر جائے، فاحترقت، وہ پورے باغ کو جلا دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تم پر اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب پھر مثال دی ہے کہ انسان نے محنت کی ہے اور بہت کوشش کی ہے، اہتمام کیا ہے اور بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور اس نے بڑی محنت کی ہے اور اس محنت پر ایک بگولا ہے اور آ کر اس کو ختم کر دیں۔ تو کہا کہ اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن دکھاوے کو کرتے ہیں، تو کہا کہ قیامت کے دن ان کی بھی تمام کھیتی اکارت جائے گی۔ اس طرح آگے سورہ فرقان میں الفاظ آتے ہیں کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ جو انہوں نے دکھاوے کے اعمال کیے ہوں گے ہم اس کی طرف بڑھیں گے اور اس کو بالکل اڑتی ہوئی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہم اس کو اڑا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ مثال ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ساری زندگی تو نیکیاں کرتے رہیں لیکن آخری عمر میں آ کے ڈھیلے پڑ جائیں اور پھر برائی کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کا انجام جو ہے وہ بدی کے اوپر اور شر کے اوپر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو ان ستھری چیزوں میں سے جو تم کمائی کرتے ہو اور ان چیزوں میں سے جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، یعنی جو تم جو کاشت کرتے ہو، جو فصل ہوتی ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور دیکھو ان میں سے جو نکمی اور ردی چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، اس کا قصد نہ کرو کہ اس کو خرچ کرو گے۔ ابھی جو خبیث ہے اس سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں۔ ایک خبیث کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ مال ناپاک ہو، حرام طریقے سے کمایا ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتے۔ تو کہا کہ جو خبیث مال ہے، ناپاک مال ہے، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک خبیث کا مطلب ہوتا ہے نکمی چیز، ردی چیز جو کسی کام کی نہیں ہے، اس کو خرچ نہ کرو۔ وہ ابھی چوتھا پارہ جہاں شروع ہوگا نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم اس کو کبھی نہ لو مگر یہ کہ اغماس کرتے ہوئے، چشم پوشی کرتے ہوئے۔ اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تم کبھی نہ لو، تو دوسروں کو ایسی چیز کیوں دیتے ہو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور حمید ہے، ستودہ صفات ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وَیَأْمُرُکم بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں فحاشی بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، علم والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دانائی حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی تو اس نے تو بہت بڑی خیر پالی۔ حکمت کسے کہتے ہیں کہ انسان ظاہر کو پیئرس کر کے اس کی حقیقت تک پہنچ جائے، اس عالم کثرت سے گزر کر وحدت تک پہنچ جائے، اس کی ایک اصل تک پہنچ جائے، اور یہ جان لے کہ وہ فانی ہے، وہ مخلوق ہے، یہ کائنات بھی فانی ہے اور مخلوق ہے، اور اس کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی پیشی ہوگی، اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر وہاں پر جو ہے وہ محاسبہ ہوگا۔ اب انفاق کے فوراً بعد حکمت کا ذکر ہے کہ اصل دانائی یہ ہے، اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ الکیس من دان نفسہ، اصل دانا تو وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ تو اصل دانا وہ ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی کا جو مال و متاع ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور انفاق کرے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور جو کوئی بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی خیرات یا کوئی منت مانو گے، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کو جانتا ہے۔ منت کا ایک تصور قدیم زمانے میں تھا کہ نظر ماننا، کہ کچھ چیزیں انسان خود سے اپنے اوپر طاری کر لے، عائد کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ عبادات کہی ہیں لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے کچھ کروں گا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک منت کا تصور یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی طلب رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ اگر فلاں طلب تو نے میری پوری کر دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنا مال صدقہ دوں گا۔ یہ کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں ہے لیکن اس کی اجازت ہے۔ تو کہا کہ جو بھی اگر تم منت مانو تو منت اللہ ہی کے لیے ماننی چاہیے اور بھلائی کی ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور بے شک ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ، اگر تم ظاہر کر کے خیرات دو تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ بعض اوقات ظاہر کر کے دینا مفید ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو اس سے رغبت ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم چھپا کے دو اور فقیروں تک پہنچاؤ، محتاجوں تک پہنچاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر۔
تو اخفا زیادہ بہتر ہے، خاص طور پہ جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان چھپا کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 قسم کے اشخاص وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، وہ دن کے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک صاحب یہ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ ایک آدمی جو صدقہ کرتا ہے پھر اس کو چھپاتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، یعنی اتنے اخفا سے کام لیتا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، ان کو راہ پر لانا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت دباؤ محسوس کرتے تھے کہ میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں لیکن یہ مان کے نہیں دیتے، تو آپ کو کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال وہ تمہارے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو تو وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہونا چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کوئی بھی تم مال خرچ کرو گے یوفى الیکم، اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خاص طور پہ تمہارے انفاق کے مستحق کون لوگ ہیں؟ وہ تنگ دست، وہ فقیر جو اللہ کی راہ میں گھیر لیے گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین میں گھوم پھر کر جو ہے وہ مال کمائیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی عفت معابی کی وجہ سے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، لیکن تم ان کو ان کے چہرے بشرے سے پہچان لو گے کہ یہ بیچارے غریب ہیں، مسکین ہیں، فاقے سے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لگ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں۔ تو یہاں اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے رستے میں جہاد و قتال کی وجہ سے گھر گئے ہیں، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر گئے ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب صفہ تھے، ان کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ ان پہ خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو جو کوئی بھی تم بھلائی کرو گے، جو بھی تم خرچ کرو گے مال، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، بے شک وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دن رات، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی، کبھی چھپا کے دینا اچھا ہوتا ہے، کبھی ظاہر کر کے دینا اچھا ہوتا ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، تو بے شک ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کے لیے مستقبل کے کوئی اندیشے ہیں، نہ کوئی ماضی کے پچھتاوے۔ اب یہاں آگے جو ہے وہ سود کا تذکرہ ہے، کیونکہ اب انفاق کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک ذہنیت تو یہ ہے کہ اپنا مال لوگوں کو دے دو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ لوگوں میں خرچ کرو۔ اس کے بعد یہ کہ چلو اگر اس طرح نہیں دے سکتے تو پھر قرض دے دو، لیکن قرض دینا اور اس پر جو ہے زیادہ کا مطالبہ کرنا، یہ اس کو سود کہتے ہیں۔ ہر وہ قرض جو منفعت کو کھینچے، منفعت کو چاہے، اس کو سود کہتے ہیں، اس کو ربا کہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو انفاق کے مقابل میں کیا رویہ ہے؟ وہ یہ سودی رویہ ہے، یہ امساک کا رویہ ہے۔ الذین یاکلون الربا، بے شک وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے کھو کر خبطی کر دیا ہے، مخبوط الحواس کر دیا، شیطان نے اس کو چھو دیا، چھو کر بالکل باولا کر دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اور یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوداگری کو یا بیع کو حلال کیا ہے اور جو ہے وہ سود کو حرام کیا ہے۔ یعنی تجارت میں کیا ہوتا ہے، روپے پیسہ اس کے اگینسٹ کوئی چیز لی جاتی ہے یا چیزوں کا مبادلہ ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر کیا ہے کہ پیسے کے مقابل میں آپ پیسہ لے رہے ہیں اور وہ زیادہ پیسہ لے رہے ہیں، یعنی اس آدمی نے وہ پیسہ جہاں بھی لگایا ہو اس کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ہر صورت میں جو ہے وہ فائدہ ہو، تو کہا کہ یہ تجارت ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اب عام طور پہ ہمارے ہاں جو ڈسکورس ہوتا ہے سود کے خلاف، ٹھیک ہے اس میں بھی افادیت ہوتی ہے
کہ ہم یہ بتائیں کہ جی سود کے کیا کیا مضرات ہیں، اس سے کیسے انفلیشن بڑھتی ہے، اس سے معیشت کیسے تباہ ہوتی ہے، وہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتانی چاہیے. لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے دین میں؟ اصل بات یہ ہے کہ بھئی سود حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے. اب چاہے دنیا میں اس کے کتنے ہی منفعتیں سامنے آ جائیں، کتنے فائدے سامنے آ جائیں، ہم اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. تو یہ ڈسکورس بہت زیادہ مفید نہیں ہوتا. آخری بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک و مختار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری مصلحت ہم سے بہتر جانتا ہے، اس نے سود کو حرام ٹھہرایا ہے، اس نے تجارت کو حلال کیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو جس کو پہنچ گئی اس کے رب کی طرف سے نصیحت اور وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو پہلے جو ہو چکا وہ معاف کر دیا، وہ اللہ نے اس کا مواخذہ نہیں کریں گے. وامرہ الی اللہ، اور جو پہلے معاملات ہو چکی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہاں جس نے اس واز کے آنے کے بعد بھی اعادہ کیا، پھر دوبارہ یہ گناہ کیا، تو یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. یعنی ویسے تو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ صدقہ دینے سے، خیرات کرنے سے مال کم ہو گیا اور سود پہ پیسہ دینے سے پیسہ بڑھ گیا، لیکن جس طرح سورہ روم میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ جو تم سود دیتے ہو کہ تمہارا مال لوگوں کے مال میں جا کے گرو کرے، تو اللہ کے ہاں وہ گرو نہیں کرتا، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو یہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں بڑھتی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود میں سے اس کو چھوڑ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا کہ جاہلیت کے تمام جو سود ہیں ان کو میں آج منسوخ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے ایک عزیز کا سود آپ نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، بس اصل رقم جو ہے واپس کی جائے، اور سود کو آپ نے ختم کر دیا. کہا کہ جو باقی رہ گیا سود میں سے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے یہ نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے. ظاہری بات ہے کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اتنی واضح حکم کے آنے کے بعد بھی اسی پہ اڑا رہتا ہے، تو کہا کہ پھر اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول کا اس کے خلاف. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارا جو راس المال ہے، جو اصل سرمایہ ہے، وہ تمہیں ملے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہ کرو اور تم پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تم ظلم نہ کرو، اصل سے اوپر زائد کا مطالبہ نہ کرو، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا اصل پیسہ محفوظ ہے، وہ تمہیں واپس دیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو اس کی کشائش کے تک مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، معاف ہی کر دو قرضے کو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو اسی طرح پیسہ دیا کرتا تھا کاروبار کے لیے، اور لوگ اگر واپس نہیں کر پاتے تھے، دیر سویر ہو جاتی تھی، تو وہ مہلت دے دیتا تھا، بعض اوقات معاف بھی کر دیتا تھا. تو جب وہ شخص فوت ہوا تو اس کا اعمال نامہ پیش ہوا اللہ کی جناب میں، تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی کوئی نیک اعمال ہیں اس کے اعمال نامے میں؟ کہا کہ کوئی خاص نہیں ہے، بہت کوئی بڑی نیکیاں نہیں ہے، ہاں یہ بات ہے کہ وہ تجاوز کرتا تھا، درگزر کرتا تھا، مہلت دیتے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں تجاوز کے، درگزر کے، ہم نے اس کو معاف کیا اور ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے. بہت سی آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرتے رہو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ،
اس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی جناب میں. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پھر ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور اس پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. یہ اصل میں پورے دین کا خلاصہ یہی ہے. شاید شیخ سعدی کا شعر ہے کہ جان جملہ علم ہاں ان است و ان، کہ تمام علوم کی جان یہ ہے اور بس یہ ہے کہ تابدانی من کیم در یوم دین، تاکہ میں جان لوں کہ قیامت کے دن میں کہاں ہوں گا، میں اصحاب الیمین میں ہوں گا یا میں اصحاب الشمال میں ہوں گا، وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو علم اگر انسان کو یہاں تک پہنچاتا ہے تو وہ علم نافع ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، اور یہ ایک ایسے معاملے سے متعلق ہے کہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشن سے متعلق، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الدین معاملہ، دین نام ہے معاملے کا. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کتنی تفصیل سے ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن کا بیان ہے کہ یہ جو لوگ ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں متعینہ مدت کے لیے، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اعتماد ہے، یاری دوستی ہے، تو اس کو لکھتے نہیں، اس کو ڈاکومنٹ نہیں کرتے. اور بعض اوقات اگر قرض لینے والا وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے لکھ لیتے ہیں، تو دینے والا بعض اوقات مائنڈ کر جاتا ہے، یار ہم تو اعتماد کا ہمارا تعلق ہے، ہم ایسی بات کیوں کر رہے ہو. لیکن قرآن مجید نے بہت تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی ایک متعین مدت تک کے لیے قرض کا معاملہ ہو تو اچھی طرح اس کو ڈاکومنٹ کر لو، اس کی تفصیل بتائی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو ایک متعین مدت تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ اس کا وثیقہ لکھ دے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے کہ وہ لکھے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک علم دیا ہے، تو وہ لکھنے سے جو ہے وہ اعراض نہ کرے. ایک تو ویسے ہی اس زمانے میں جس میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی لکھنے والے لوگ بہت تھوڑے تھے، اور خاص طور پہ یہ لکھنا عام لکھنا نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیکل زبان ہوتی ہے، وثیقہ لکھنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتی بات. تو کہا کہ جس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے اس سے کہا جائے کہ بھئی وثیقہ لکھ دو، تو وہ اس سے جو ہے وہ اعراض نہ کرے، اللہ نے اس کو یہ علم دیا ہے، اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کہا کہ وہ لکھوائے جس پر حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے یہ ڈاکومنٹ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے یہ کہ اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں کوئی کمی نہ کرے، یعنی روپیہ پیسہ زیادہ لے لیا ہے لکھوا کم دے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، اگر وہ جس پر حق ہے وہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے یا املا نہیں کروا سکتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا کوئی ولی، اس کا کوئی کارگزار جو ہے وہ املا کرا دے عدل کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس معاملے پر اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں جو تمہیں پسند ہو گواہوں میں سے ان کو اختیار کر لو. ان تضل احداہما، اور خاص طور پہ عورتوں کا 2 کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی ایک مرد کی گواہی جو ہے 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے، خاص طور پہ یہ ڈاکومنٹیشن کے اندر. بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو خانگی معاملات ہوتے ہیں، یا کوئی حادثہ ہے کسی عورت کے ساتھ ہوا ہے، اس میں بعض اوقات ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہوتی ہے. یہ کس لیے کہہ رہے ہیں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور جب کسی کوئی موقع آ جائے، تنازع ہو جائے اور گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں آنے سے. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور دیکھو بات چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، روپیہ پیسہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، اگر ایک متعین مدت تک ہے تو اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، اس میں یہ زیادہ قرین قیاس ہے عدل و قسط کے اللہ کے نزدیک، اور گواہی کے حوالے سے بھی زیادہ سیدھا ہے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں پڑو گے، شک میں پڑو گے. یہ سارا جو پروسیس بتایا ہے اس سے کیا ہوگا، عدل و قسط کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی کے تقاضے پورے ہوں گے، اور کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، سوائے اس کے کہ کوئی لین دین ہاتھ کے ہاتھ ہو، نقد میں ہو،
تو اور تمہارے درمیان آپس میں چل رہی ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر اس کو نہ لکھو۔ اس طرح مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ جی آج آپ سے مال لے لیا، کل پیسے دے دیے، تو کہا کہ روز کے معاملات ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور کہا کہ جب تم کوئی اس طرح کا سودا کیا کرو تو اس پہ گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ پہنچایا جائے نہ لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ باتیں واضح کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم کسی سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز جو ہے وہ قبضے میں دے دی جائے بطور رہن کے، یعنی گروی رکھ دی جائے، یعنی کوئی لکھنے کا معاملہ نہیں ہے اور قرض لینا پڑ رہا ہے تو اس کے اگینسٹ کوئی چیز رہن رکھ دی جائے۔ لیکن رہن میں قانون یہ ہوتا ہے کہ جو چیز رہن رکھی جاتی ہے اس سے انتفاع جائز نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی روپیہ پیسہ لیا ہے، اس کے اگینسٹ کوئی مکان گروی رکھا ہے، تو وہ آدمی اس مکان میں رہ نہیں سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص جس پہ اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شہداء وہ ہیں کہ اس سے پہلے کہ ان کو بلایا جائے وہ خود سے گواہی دینے کو تیار ہوں، یعنی یہ معاملہ نہ ہو کہ ان کے پیچھے آپ پھر رہے ہیں اور پھر بھی وہ جو ہے وہ پلہ نہیں پکڑا رہے، بلکہ اگر حق کی گواہی دینی ہے تو وہ خود سے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور چاہے تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا اس کے حوالے سے محاسبہ کر لے گا، حساب کر لے گا۔ یہ آیت جو ہے اپنی سامنے سے اس کو پڑھیں تو بہت خطرناک لگتی ہے۔ صحابہ کرام بھی بہت پریشان ہو گئے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہو تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن دل میں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، دل میں عجیب عجیب خواطر آ کے گزرتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں بھی یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ محاسبہ کریں گے تو بہت ہی پریشانی ہو جائے گی۔ تو وہ پریشان ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت سے تجاوز کیا ہے ہر اس چیز میں جو ان کے دل میں وسوسے کے طور پر پیدا ہوتی ہے، جب تک اس کو زبان پر نہ لائیں یا جب تک اس کے مطابق عمل نہ کریں، ورنہ ذہن میں تو بہت کچھ انسان کے گزرتا رہتا ہے، تو کہا کہ اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، یہ بہت ہی عظیم آیات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو تحفے دیے گئے ان میں سے ایک تحفہ ہے۔ امت کے لیے آپ یہ تحفہ لے کر آئے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ باقی پورا قرآن جو ہے وہ تو زمین پہ نازل ہوا ہے، یہ دو آیات ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر اور سدرۃ المنتہا کے پاس دی گئیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہر شب کو ان دو آیتوں کو پڑھ لے گا تو یہ آیتیں اس کی کفایت کریں گی، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں کیا ہیں؟ یہ عرش تلے کے خزانے میں سے اللہ نے مجھے عطا کی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور اہل ایمان بھی، یعنی سب سے پہلے
جو وحی پیغمبر پر آتی ہے، پیغمبر سب سے پہلا مومن ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلے وہ اس پر ایمان لاتا ہے، پھر دوسروں سے مطالبہ کرتا ہے ایمان کا۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب نے یہ بات مانی، وہی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، جس طرح بنی اسرائیل نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہود جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ نصارہ سیدنا مسیح کو بھی مانتے ہیں، پوری چین کو مانتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ لیکن کہا کہ ہم تفریق نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور کوئی ایک نبی یا رسول جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ نے اس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، کسی ایک کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور وہ یہ کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر تکلیف نہیں ڈالتا مگر اتنی ہی جتنی اس کی وسعت اور استطاعت ہے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اس کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمائی کی، جو خیر کیا اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو اس نے برائی کی، گناہ کی ہے، اس کا وبال اسی کو ملے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے رب ہمارے تو ہمارا مواخذہ مت کیجیے ان چیزوں پر جو ہم بھول جائیں یا جس میں ہم سے چوک ہو جائے، یعنی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے یا ہم بھول جائیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے 3 معاملات میں تجاوز کیا، ایک یہ خطا چوک، ایک بھول، ومستکرہوا علیہ، اور وہ جس پر اس کو مجبور کیا جائے، جو کورشن کے ذریعے معاملات ہوتے ہیں اس کا بھی مواخذہ نہیں ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو بوجھ تو نے ان لوگوں پہ ڈالے جو ہم سے پہلے تھے، یعنی جو پچھلی امتیں تھیں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے، پرانے لوگ جن کی عمریں بھی زیادہ تھیں، فزیکلی بھی ان کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہوئی تھی، تو ان کے اوپر جو شریعت تھی اس میں زیادہ پابندیاں تھیں، زیادہ سختیاں تھیں، تو کہا کہ اے اللہ اس طرح کے بوجھ ہم پہ مت ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہمارے ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوانا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، جس کی ہمیں مقدرت نہ ہو۔ واعف عنا، اور اے رب ہمارے تو ہم سے درگزر کرنا، واغفر لنا، اور ہماری بخشش کرنا، وارحمنا، اور ہم پر رحم کرنا، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر۔ کیونکہ ظاہری بات ہے سورہ بقرہ ہے، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے بدر سے پہلے نازل ہوا ہے، تو اب چونکہ وہ بدر کا مارکہ بھی ہونے والا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کی جا رہی کہ اب جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوگی، تو اے اللہ تو ہماری مدد کرنا کافروں کی قوم پر۔ سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ آل عمران ہے، اس سے پہلے کہا گیا تھا یہ سورہ بقرہ کا جوڑا صورت ہے، اور جس طرح پچھلی صورت میں بھی 2 امتوں سے خطاب تھا، بنی اسرائیل سے اور امت محمدیہ سے، اسی طرح اس میں بھی 2 امتوں سے خطاب ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں زیادہ خطاب بنی اسرائیل میں سے یہود سے تھا، یہاں جو زیادہ خطاب ہے وہ نصارہ سے ہے، عیسائیوں سے، اور یہ بھی گویا 2 حصوں میں سورت جو ہے وہ منقسم ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم ہے اور سب کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق کی، اس نے یہ کتاب اے نبی آپ پہ نازل کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے سامنے ہے، جو پہلے کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور وہی اللہ ہے جس نے تورات اور انجیل اتاری، من قبل ھدی للناس، جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھی اتاری ہے وہ الہدا ہوتی ہے، وہ ہدایت کا باعث ہوتی ہے۔ وانزل الفرقان، اور اب اللہ نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ پر چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء جیسا چاہتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو ہے وہ نصارہ سے خطاب ہے. 9 ہجری میں نجران کا ایک وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نصارہ کا 70 افراد آئے تھے، اور آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا مسیح کی بابت کچھ سوالات وغیرہ کی. تو ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں جا بجا آگے سیدنا مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، ان کے معجزات کا تذکرہ ہے. تو اب شروع میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہستی کہ جو ایک ماں کی پیٹ میں جس کی پرورش ہوئی ہو اور ایک انسانوں کی طرح جس کا تولد ہوا ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو صورت گری کرتا ہے، نہ وہ کہ جس کی صورت گری کی جائے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے نبی آپ پر. منہ آیات محکمات، اس میں بہت سی آیات ہیں جو محکم ہیں. ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہیں. واخر متشابہات، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہ ہیں. یہ جو محکم اور متشابہ ہیں ایک خاص معنوں میں پورا قرآن مجید محکم ہے. سورہ ہود کے شروع میں فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پورا قرآن پختہ ہے، مضبوط ہے. اور ایک خاص معنوں میں پورا قرآن متشابہ ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، کہ اس قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. تو ایک معنوں میں پورا قرآن محکم ہے، ایک معنوں میں پورا قرآن متشابہ ہے. لیکن یہاں جن معنوں میں تذکرہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ محکم جو قرآن مجید کا مین بلک ہے وہ محکم ہے. لیکن متشابہ آیات کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان کرتی ہیں، اللہ کے ہاتھ کا، چہرے کا، اللہ کے عرش کا، کرسی کا. اور پھر وہ جو ان چیزوں کا بیان کرتی ہیں جو ہمارے حواس کی زد سے باہر ہیں. جنت اور جہنم کے بارے میں جو کچھ بھی بیان ہے وہ متشابہ ہے. اور متشابہ کا مطلب مشتبہ نہیں ہوتا، متشابہ کا مطلب ہوتا ملتا جلتا. دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کا کوئی تجربہ نہیں ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی ایکسپیرینس ایسا نہیں ہے ہمارے ذہن میں جو ملفوظ نہ ہو، وہ ورڈز میں ہوتا ہے. تو جس چیز کے لیے ہمارے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ بھی نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے جنت اور جہنم یا آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آخرت میں جو کچھ بھی نعمتیں ملنی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسانی ذہن پر اس کا کوئی شائبہ بھی گزرا. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے ہمیں متعارف اگر کروانا ہے تو اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی وہ چیزیں جن سے ہم مانوس ہیں، ہم نہر سے مانوس ہیں، ہم شہد سے، ہم دودھ سے، ہم انار سے، انگور سے، کھجور سے مانوس ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ملتے جلتے الفاظ لے کر آئیں گے کہ جن سے ہم مانوس ہیں. اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں ان کے بس نام مشترک ہیں، بس سیب میں نام مشترک ہے، جنت کے سیب میں اور دنیا کے سیب میں، باقی کوئی چیز مشترک نہیں ہے. لیکن بھائی ہمیں کوئی تعصب بھی تو دینا تھا نا، تو اس کے لیے پھر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو دنیا کی چیزوں سے متشابہ ہوں، اس سے ملتے جلتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں آیات متشابہات، کہ جن کا ہمیں مطلب تو پتہ ہوتا ہے. یعنی وجہ اللہ میں وجہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے چہرہ ہے. ہاتھ کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ جنت میں نہر ہے، نہر کسے کہتے ہیں، لیکن ہمیں بس اس کا مطلب پتہ ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، درپے ہوتے ہیں ان میں سے اس کے جو متشابہ ہے، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویل، فتنہ پھیلانے کے لیے اور گمراہی اور ان کی تعویل کے لیے. یعنی جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسا ہوگا، اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہاتھ ہے، اور جو ہے وہ جہنم کا داروغہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر جہنم پہ 19 فرشتے مامور ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. تو کہا کہ وہ اس کے لیے فتنے اٹھاتے ہیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے درپے ہوتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کہ جو علم میں مضبوطی رکھتے ہیں. اب یہ بھی جو آیت ہے نا، اس میں دونوں طرح وقف کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اگر تعویل کا مطلب آپ حقیقت لیں
کنہ لیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. اور اگر تعویل کا مطلب تفسیر لیں، بیان لیں، تو وہ کہا کہ والراسخون فی العلم، پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ بھی اس کے معنی جانتے ہیں. تو اگر آپ تعویل حقیقت کے معنوں میں لیں تو پھر یہاں وقف کریں گے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور اگر آپ تعویل جو ہے وہ تفسیر کے معنوں میں لیں تو پھر وقف کریں گے والراسخون فی العلم، یعنی اس کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ اور وہ لوگ کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. یقولون آمنا بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر ہوش مند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے رب ہمارے تو ہمارے دلوں کو کج مت کیجیو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور خاص اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے سب کچھ دینے والا. یہ دعا ہم سب کو بھی ہر وقت کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ نے اگر ایمان کی توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، خیر کی توفیق دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے، ہمارے دلوں کو کج نہ کرے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے تو ہی تمام انسانوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شبہ نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کی جناب میں کچھ بھی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے. یوم لا تنفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا دل لے کے حاضر ہو گیا بس وہ آدمی ہے جو کامیاب. کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ معاملہ ہوا، دستور ہوا آل فرعون اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. قل للذین کفروا، اے نبی فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور تم سب کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف. دنیا میں مغلوب ہوگے اور آخرت میں جہنم کا شکار ہوگے. اور یہ ہوا، خاص طور پہ مشرکین کے ساتھ ہوا، ان کی کمر توڑ دی گئی. یہود کے ساتھ ہوا، یعنی بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہیں ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا. وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب یہاں بدر کا تذکرہ ہے، غزوہ بدر کا. ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ، ایک آیت، نشانی ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے کے مقابل آئے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اہل ایمان. وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور ایک دوسرا گروہ تھا جو کافر تھا. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے دگنا، رأی العین، بالکل سر کی آنکھوں سے. دونوں کو دگنا دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کفار تھے، ظاہری بات ہے مسلمان ان سے ایک تہائی تھے، لیکن کفار مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دگنے ہیں ان سے. اور مسلمان جب کفار کو دیکھتے تھے تو مسلمانوں کو بھی لگتا تھا کہ کفار دگنے ہیں، حالانکہ وہ تگنے تھے. یہ شروع کا معاملہ ہے. آگے جا کر جو سورہ انفال میں آئے گا کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ دونوں کو کم دکھایا گیا ایک دوسرے کی نگاہوں میں، تاکہ ان میں سے کوئی بھی فرار اختیار نہ کرے اور وہ جنگ ہو جائے اور معاملہ چکا دیا جائے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے مضبوط کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو نگاہوں والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اب یہاں بتایا گیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو موٹیوز رکھے ہیں، جو انسٹنکٹس رکھی ہیں، ان کا بیان مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے. رغبتوں کو، شہوتوں کو، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور ڈھیروں ڈھیر سونے اور چاندی کے اس سے، والخیل المسومہ، اور نشان زد خاص گھوڑوں کی، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتیاں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں کو مرغوب ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب، مجھے بھی دنیا میں
کچھ چیزیں میرے لیے محبوب بنائی گئیں، عورتیں اور خوشبو، لیکن فرمایا کہ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، اصل میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ وہ تو نماز میں ہے، اور نماز ایک خاص چیز ہے کہ ہے وہ دنیا کی چیز لیکن دنیا سے ماوراء ہے، یعنی انسان کو کہیں اور ہی لے جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، اس میں عورتیں اور خوشبو مجھے محبوب کی گئی ہیں، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کی یاد میں ہے، وہ تو نماز میں ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اسی لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس بے شک خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس چیز کو جو ان سب سے بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے پاس باغات ہوں گے جن کے تہہ میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور ان کے لیے جوڑے ہوں گے بہت ہی ستھرے، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ بندے جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین، یہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، والصادقین، سچے لوگ ہیں، والقانتین، حکم بردار ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سب کرنے کے بعد کوئی غرہ نہیں ہے، کوئی غلط فہمی اپنے بارے میں نہیں ہے، یہ سب کرنے کے بعد راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے، واولو العلم، اور اہل علم نے بھی اس کی گواہی دی، یعنی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ کے فرشتے جو کہ اللہ کی قربت میں ہوتے ہیں، اور اہل علم جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھتے سمجھاتے ہیں، وہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سے اہل علم کی بہت بڑی فضیلت نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور فرشتوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو عدل و قسط کو قائم کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے، فرما برداری کا دین وہی مقبول ہوگا۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے، نہیں اختلاف کیا مگر زد بازی کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پھر اے نبی اگر اس کے باوجود یہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل اسلمت وجہی للذی ومن اتبعن، وجہی للہ ومن اتبعن، تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنے چہرے کو تابع کر لیا اللہ کے اور ان لوگوں نے بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اے نبی آپ اہل کتاب سے بھی یہ کہہ دیں، اور یہ جو امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، مشرکین ہیں، ان سے بھی کہہ دیں، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو، کیا اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اسلام لے آئیں، فرما برداری اختیار کر لیں تو یہ ہدایت پا لیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور انبیاء کو قتل کیا ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کیا ان لوگوں کو جو لوگوں کو عدل و قسط کی تعلیم دیتے تھے، ان کا حکم کرتے تھے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ انبیاء کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کو عدل و انصاف کی تعلیم دیتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، سید الشہداء کون ہے؟ حمزہ ہیں۔ ورجل، اور پھر سید الشہداء وہ شخص ہے قام الی امیرہ، جو کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، فامرہ ونہاہ،
اور اس کو نیکی کی تلقین کی اور برائی سے روکا، فقتلہ، اور اس بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا، تو کہا یہ سید الشہداء۔ اسی لیے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ سید الشہداء کا لقب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا سیدنا حمزہ کو، ظاہر بات آپ کی زندگی میں تو سیدنا حمزہ ہی دنیا سے گئے تھے، لیکن اس روایت کی روشنی میں بھی یقیناً ہر لحاظ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کے لقب کے لائق ہیں۔ انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا، ان کو بھی جو ہے مظلومانہ مار دیا گیا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے اور تغافل کرتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور یہ یہود و نصارہ نے رویہ کیوں اختیار کیا، قرآن مجید سے مستغنی کیوں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور وہ بہک گئے ہیں، ان کے دین نے ان کو بہکا دیا ہے اور وہ خود سے باتیں بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا ہوگا اس دن جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی، اور ان کے ساتھ کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی آپ یہ کہیے کہ اے اللہ مالک الملک، وہ اللہ ہے کہ جو بادشاہت کا، سلطنت کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی واپس لے لیتا ہے۔ اب چونکہ وہ آگے معاملہ ہونے بھی والا تھا نا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے اور یہود تھے، ان سے سیادت ختم ہونے لگی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی تھی۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ یہ جو دو باتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں تھوڑی سی ایک ٹرکی پہلو بھی ہے کہ اس سے یہ غلط فہمی بھی بعض اوقات لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ حکمران بنا دیتے ہیں، سیادت و قیادت دے دیتے ہیں، وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمیں اپوائنٹ کیا، اور تمہیں اگر اللہ نے منتخب نہیں کیا بادشاہت کے لیے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ بات یہ ٹھیک ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے، جس سے چاہے واپس لے لے، لیکن یہ اپنی جگہ غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ سب آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، مشرکوں کو، کافروں کو، ظالموں کو حکومتیں دیتے ہیں، نیک لوگوں کو محروم بھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزت و ذلت ہے۔ ایک آدمی دنیا میں بہت مشہور ہے، آج کل آپ دیکھیے کن لوگوں کی عزت ہے، جو سیلیبریٹیز کون ہیں، جو اداکار ہیں، جو رقاص ہیں، ناچنے گانے والے ہیں، اور سارے جو کھلاڑی ہیں، وہ ان کو عزت ملی ہوئی ہے۔ تو کیا وہ عزت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ اور کتنے ہی نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اللہ والے ہیں، جو دنیا میں پھٹے آلوں میں پھرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے وہ ذلیل ہے معاذ اللہ؟ نہیں، اصل میں عزت و ذلت وہ تو آخرت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب اشعث مدفوع بالابواب، کتنے ہی ایسے ہیں پراگندہ بال اور دروازوں سے دھتکارے جانے والے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتے۔ دنیا میں بے وقت ہیں، بے عزت ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے، یہ تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ کبھی دن رات میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ دن داخل ہو جاتا ہے کہ دن لمبا ہو جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ کبھی راتیں دن میں داخل ہو جاتی ہیں، یعنی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ دونوں معاملات کرتے ہیں، یعنی مردہ سے زندہ اللہ کیسے نکالتا ہے؟ انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے، بیج سے پیڑ کو نکالتا ہے۔ کافر کے ہاں مومن کو پیدا کر دیتا ہے، آزر کے ہاں ابراہیم کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے، پیڑ سے بیج نکلتا ہے، اسی طریقے سے مرغی سے انڈا نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انتہائی صالحین ہوتے ہیں، انبیاء ہیں، ان کی اولاد بالکل ناہنجار ہوتی۔
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائے. کافروں سے تعلقات ہو سکتے ہیں، کاروبار ہو سکتا ہے، مدارات ہو سکتی ہے، لیکن دلی محبت اور ولایت نہیں ہو سکتی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ کسی چیز پر نہیں ہے، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا ان تتقوا منہم تقا، مگر اس حالت میں کہ تم ان سے کچھ بچاؤ کرنا چاہو. انسان ایک ایسی صورتحال میں ہے یہاں یہود و نصارہ کی حکومت ہے، اور وہاں ان کے شر سے بچنے کے لیے انسان جو ہے ان کے ساتھ کچھ تعلق قائم کر لے. اسی سے ہمارے ہاں ایک گمراہ فرقہ ہے، اس نے تقیہ نکال لیا کہ پورا کا پورا ان کا دین اسی پر قائم ہے کہ صحابہ پہ تبرہ کریں گے، امہات المومنین کو گالی دیں گے، اور جب پوچھا جائے گا تو مکر جائیں گے. تو تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے، اور وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں. امام نے تیمیہ علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ بھائی اس کی اجازت تو دی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو چھپا لیں، کتمان کریں، لیکن اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ آپ جو ہیں وہ اہل شرک، اہل کفر کے ساتھی بن جائیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں، ان سے تعلقات قائم کر لیں. تو یہاں بس اتنی اجازت ہے کہ انسان جو ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں چھپا لیں، کیموفلاج کر لیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اپنے سینوں میں یا جس کو ظاہر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر جان جو اس نے عمل کیا ہوگا خیر کا اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا، اور جو اس نے برائی کی ہوگی اس کو بھی سامنے پائے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس وقت یہ آرزو کرے گا کہ اس کے اور اس کے اس اعمال نامے کے درمیان ایک دوری پیدا کر دی جائے، ایک تفریق پیدا کر دی جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رؤوف بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رحمت و شفقت کرنے والا.